بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، بہت سے حضرات سوال کرتے ہیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارے اندر خلوص ہے؟ تو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، کسی نے پوچھا تھا، بہت پیاری بات انہوں نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی، وہ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کسی نے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ سے پوچھا، حضرت اخلاص کے بارے میں بڑا پڑھتے ہیں، اخلاص اسے کہتے ہیں، اخلاص مثال دے کر سمجھائیں کہ مخلص کون ہوتا ہے، تاکہ دل کے اندر بات اتر جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ اخلاص کا پیمانہ ہے، اخلاص اسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بھائی تم نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ اب دیکھیں، اللہ والے کتنی آسان مثال سے بات ایسی سمجھا دیتے ہیں کہ دل کے اندر اتر جاتی اور انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی کتنی برکات ہوتی، اللہ والوں کے قریب بیٹھا کریں، اللہ والوں سے تعلق جوڑا کریں، اور اللہ والوں سے جوڑا کریں، دنیا والوں سے نہیں۔ ہم دنیا داروں کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ والوں کے پیچھے ہم نہیں چلتے۔ فرمایا، تم نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، بکریاں چراتے ہوئے بہت وقت ہوا، بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، بھائی بکریاں چراتے ہوئے کبھی نماز کا وقت آیا؟ اس نے کہا، جی ہاں، کئی مرتبہ۔ تو فرمایا، تو پھر کیسے پڑھتے ہو؟ تو سوال کرنے والے سے بولے، کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی مصلی بچھا کے پڑھتا ہوں، ارد گرد بکریاں چر رہی ہوتی ہیں اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ فرمایا، اچھا، جب تم نماز پڑھ لیتے ہو تو کیا تمہارے دل میں یہ طمع ہوتی ہے، یہ لالچ ہوتی ہے، یہ خیال آتا ہے، یہ سوچ آتی ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ اس نے کہا، طمع تو کوئی نہیں ہوتی، لالچ تو کچھ نہیں ہوتا، یہ تو خیال ہی نہیں آتا، بکریاں میری کیسے تعریف کریں گی؟ تو توقع ہی نہیں ہے بکریوں سے تعریف کرنے کی۔ فرمانے لگے، جس طرح چرواہا بکریوں کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اور اسے بکریوں سے تعریف کی کوئی توقع نہیں ہوتی، مخلص بندہ لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر جب عبادت کرتا ہے اور اسے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ لوگ میری جو ہے تعریف کریں، یہ ہے اللہ کے لیے کرنا، اور یہ ہے اخلاص کے ساتھ کرنا، یہ ہے مخلص ہو کر کرنا۔ کتنی آسان مثال سے ہمیں اخلاص کا مفہوم اور معنی سمجھا دیا حضرت۔ اس پر آج ہم سوچیں اور دیکھیں کہ پورے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، میں کسی کو کپڑا جوڑے کا دے رہا ہوں، کسی کو میں پینے کا پانی دے رہا ہوں، کسی کے لیے میں گھر کے برتنوں کا انتظام کر رہا ہوں، کسی کے لیے میں مچھردانی کا انتظام کر رہا ہوں، کسی کے لیے میں خیمے کا انتظام کر رہا ہوں، کسی کے لیے میں مکان کا انتظام کر رہا ہوں، کسی کے لیے میں راشن کا انتظام کر رہا ہوں، اور توقع مجھے کیا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ اور اس مثال کو سامنے رکھیں، پھر بتائیں کہ آپ مخلص ہو کر یہ اس بندے کی حاجت کو پورا کر رہے ہیں یا آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ بس یہاں سے پتہ چل جاتا ہے اخلاص کسے کہتے ہیں۔ تو اخلاص کا مفہوم مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس طریقے پر ہم عبادت کریں، اس طریقے پر ہم ذکر کریں، اس طریقے پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس طریقے پر ہم اللہ کو راضی کریں، پھر آگے ہمیں بہت کچھ مل جائے گا۔ ورنہ دکھاوے کے لیے کیا تو قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ فلاں کے لیے کیا تھا، فلاں کے لیے کیا تھا، فلاں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تم نے کہا تھا فلاں شخص میری تعریف کرے گا، وہ تعریف ہو چکی، اب کس چیز کا اجر و ثواب؟ جاؤ، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا، آخرت میں بھی کچھ نہیں۔ اس لیے یہ
اخلاص کا مفہوم کہ مخلص کون ہوتا ہے، حضرت شیخ ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے کتنے آسان انداز میں ہمیں سمجھا دیا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں مخلص بنا دے، اخلاص ہمارے اندر پیدا کر دے، ہر کام اللہ اپنی ذات کے لیے ہمیں کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔